یہ مولانا جانے دے. میں نے کہا چلو جانے دیتے ہیں، مگر ہر موقع پہ ہم نے دفاع کیا، ہر موقع پہ ہم نے درگزری سے کام لیا، مگر آج اس مرد درویش کے بارے میں جو دنیا سے جا چکا ہے، جیل کی زندگی گزار کر آخرت کی زندگی میں آباد ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جس نے زندگی میں 76 مصلے سنائے. رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، میں نے کہا حضرت یہ آپ کا ذوق قرآن کا؟ فرما لگے ہاں. میں انی شریف گیا تو انی شریف کے بزرگوں نے مجھے اٹھایا اور مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ تشریف لائے، اور وہ استاد فرمانے لگے اس لمے نو مرید کر لو. یہ الفاظ تھے میرے بزرگوں کے، کیونکہ مولانا محمد حسین نیلوی کا قد 6.25 فٹ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو فرمانے لگے اس لمے نو مرید کر لو. مولانا حسین علی نور اللہ مرکزہ نے حضرت مولانا محمد حسین نیلوی کو یوں سینے سے لگایا. حضرت فرماتے ہیں اس دن سے میرے اللہ نے میرا سینہ اس طرح قرآن کے لیے کھول دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا. ارے اس محمد حسین نیلوی سے جس کے 15,000 سے زیادہ طلباء علم حاصل کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جس ندائے حق کا تو حوالہ دے کر کہتا ہے 1500 صفحے کی کتاب صرف 27-28 دن میں لکھی گئی. کتنے صفحے کی کتاب؟ کتنے صفحے کی کتاب؟ اور کتنے دن میں؟ 27-28 دن میں 1500 صفحے کی کتاب. اور محمد حسین نیلوی کو کہنے والے اس وقت یا تو عالم ارواح میں ہوگا، اور ابھی ہو سکتا ہے تیری ماں نے تیرا جالا بھی نہ چاٹا ہو. یا تو عالم ارواح میں ہوگا جب ندائے حق چھپ کر آئی، اور اگر دنیا میں آیا ہوگا ابھی تیری ماں تیرا جالا نہیں چاٹ رہی ہوگی. اور تو اس محمد حسین نیلوی پہ ظالم کہتا ہے. ایک اور ظالم آیا اور برے برے الفاظ تو نے وہاں پہ استعمال کیے، مگر میں کہتا ہوں میرے یہ وہ علماء 100 کتنی کتاب لکھی؟ 103. کہتے ہیں میری بڑی خدمات ہیں ہمارے علماء کے حضرت کی. میں کہتا ہوں آؤ. مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے 18 کتب لکھی. مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی؟ مولانا محمد طاہر نے 27 کتابیں لکھی. اور مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ جنہوں نے تمہیں للکارا تھا تم سامنے نہیں آئے. میرے پیر نے للکارا تھا تم سامنے نہیں آئے. میرے قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ نے للکارا تھا تم سامنے نہیں آئے. اسی طرح قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ جن کو سارا قلعہ ابا جی کہتا تھا، بوڑھے جوان سب عورتیں مرد کیا کہتے تھے؟ اتنے جلال والا وہ انسان، 6 کتب لکھنے والا. اور قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ جنہوں نے 17 کتابیں لکھی. کتنی کتب؟ اور اسی طرح امیر بندیالوی نے 6 اور شاہ صاحب نے 3. میں دیکھ رہا تھا تقریباً 1000 کے لگ بھگ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کی تصانیف ہیں، جنہیں تو کہتا ہے لعین کہ یہ دیوبندی نہیں، یہ گندی نالی معاذ اللہ. چھوڑو وہ اس کی بات ہے. کہتے کیا ہے جی یہ دیوبندی. قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ دیوبند میں پڑھے، جو دیوبند میں پڑھے وہ دیوبندی نہیں، وہ دیوبند میں پڑھائے وہ دیوبندی نہیں. اور یہ سرکار کے دفتروں کے چکر لگانے والے دیوبندی. میں آج کیس سن رہا تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ، ان کے بارے میں بھی اس دور میں کہنے والے نے کہا جلندری نے یہ دیوبندی نہیں. اور مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ ظاہر کیا. شیخ نے مفتی شفیع صاحب کو کراچی سے لاہور پنڈی بلا لیا. 8 یوم تک حضرت کے پرانے قلعہ میں رہے. حضرت فرمان لگے حضرت آپ نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا نہیں.
کہ یہ دیوبندی نہیں ہے؟ نہیں. اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. تو حضرت فرمانے لگے پھر اچھا اس کا ازالہ ایسے نہیں ہوگا. ہری پور میں جلسہ رکھا گیا, باغ میں. توجہ کرنا, مولانا مفتی شفیع نور اللہ مرکزہ وہاں گئے, بیان کیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا ہم غلام اللہ کے ہیں, غلام اللہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. یہ کل کے جن کی ماں نے جالا بھی نہیں جاتا, ایک پہلے آیا تھا اور وہ تتلے علی میں ایسی باتیں کر کے گیا, الحمدللہ جب سے آپریشن کیا ہے دوبارہ نہیں. پھر ایک اور آیا لدے والا میں نے لڑکوں کو کہا گاڑی کے ٹائر پھاڑ دو, جو ہوگا دیکھی جائے گی. پرت کے دوبارہ جب تک زندہ رہا آنا نصیب نہیں ہوا. اور وہ جو تتلے والی سرکار تھی آج کل کہاں ہے, کیا ہو رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ ٹرم میں اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے. مگر یہ میں بات کہہ دینا چاہتا ہوں, وقت قلیل ہے, کار کثیر ہے. ہمیشہ ہم نے دفاع کیا اور الحمدللہ میرے علماء نے آج ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. میرے ہر خطیب نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. اور جس طرح مولانا مطیع اللہ راشد نائب امیر شہر گجرانوالہ نے اعلان کیا ہے, آئندہ کانفرنس اس نام سے انشاءاللہ کانفرنسیں ہوتی رہیں گی اور لہو دعوت الحق کا اظہار ہوتا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو.